اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں میر عرف حضرت بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جھوٹے درویش کا ایمان فروز قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ درویش خرقہ اور امامہ پہنے 2-3 خدمت گاروں کے ساتھ حضرت میاں میر کی مجلس روحانیت میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہونے کا انداز بڑا متکبرانہ تھا۔ اس نے خود پسندی کے ساتھ چاروں طرف نظر ڈالی اور ایک اونچے مقام پر بیٹھ گیا۔ حاضرین مجلس کو یہ بات ناگوار گزری، مگر حضرت شیخ کے احترام کے پیش نظر سب لوگ خاموش رہے۔ حضرت میاں میر نے بھی درویش کے ریاکارانہ عمل کو دیکھا، مگر کوئی تعرض نہ فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شکستہ حال شخص خانقاہ میں داخل ہوا اور اس جگہ بیٹھ گیا جہاں لوگوں کی جوتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بھی ایک نظر دیکھا، مگر زبان مبارک سے کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک آسودہ حال شخص مجلس میں داخل ہوا اور اس نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 32 روپے پیش کیے۔ واضح ہے کہ اس زمانے کے 32 روپے آج کے ہزاروں روپے سے زیادہ قیمت رکھتے تھے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ ہر کس و ناقص کی نظر قبول نہ فرماتے تھے، مگر اس روز خلاف دستور آپ نے ہاتھ بڑھا کر وہ روپے لے لیے۔ نظر پیش کرنے والے شخص کو حاضرین مجلس میں سے کوئی نہ پہچان سکا۔ وہ اچانک آیا اور تیز رفتاری کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حضرت میاں میر نے اس شخص کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا جو حاضرین مجلس کے جوتوں کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ مفلوق الحال شخص سر جھکائے آگے بڑھا اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچ کر دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ یہ تمہارے لیے ہیں۔ حضرت میاں میر نے وہ 32 روپے اس شخص کو دیتے ہوئے فرمایا، اس رقم سے ایک گھوڑا خریدو اور کچھ پیسے اپنے پاس رکھو، پھر فلاں شہزادے کے پاس ملازمت کے لیے جاؤ، انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس پریشان حال شخص نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا، پھر آپ کے دست حق پرست کو بوسہ دیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا وہ خرقہ پوش درویش یہ تمام منظر چپ چاپ دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ شخص چلا گیا تو خود پسند ریاکار درویش حضرت میاں میر سے تلخ لہجے میں مخاطب ہوا، شیخ آپ نے یہ کیا کیا؟ فقیروں کا حق غیر مستحق انسان کو دے دیا۔ میں اس شخص سے پہلے مجلس میں داخل ہوا تھا، اس لیے اس رقم پر میرا حق زیادہ تھا۔ ظاہری طور پر اس شخص کا حق تم سے زیادہ تھا۔ حضرت میاں میر نے انتہائی نرم و شیریں لہجے میں فرمایا۔ خرقہ پوش درویش نے حضرت میاں میر کی پیش کردہ توجیہ کو لائق اعتنا نہ سمجھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگا۔ حاضرین مجلس نے دیکھا کہ اس مغرور درویش کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ ناراض ہو کر کیوں جاتے ہو؟ حضرت میاں میر کے ہونٹوں پر وہی دل نواز تبسم موجود تھا۔ کھانا تو کھاتے جاؤ۔ خرقہ پوش درویش نے ان کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور وہ پاؤں پٹکتا ہوا خانقاہ سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حضرت میاں میر نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا زمانہ آ گیا ہے، لوگوں نے خرقہ پوشی کو حصول آمدنی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس درویش کی کمر کے گرد 122 روپے بندھے ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ ضرورت مندوں کے مقابلے میں اپنا حق جتلاتا ہے۔ افسوس وہ نہیں جانتا کہ یہ ہوس زار اسے مار ڈالے۔ حاضرین مجلس نے حضرت میاں میر کا ارشاد سنا اور اپنے سر جھکا لیے، مگر جو لوگ حضرت شیخ کے مقام میں روحانی سے کسی قدر واقف تھے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس خرقہ پوش درویش کے ساتھ ان قریب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ 2-3 دن کے بعد وہ درویش غسل کے لیے ایک حمام میں گیا، پھر غسل سے فارغ ہو کر اس نے خرقہ پہنا اور دوبارہ حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس مرتبہ بھی اس کے خانقاہ میں داخل ہونے اور بیٹھنے کا انداز وہی متکبرانہ تھا۔ حضرت میاں میر نے درویش کو دیکھ کر فرمایا، یہ فقیروں کی مجلس ہے، کمر کھول کر اطمینان سے بیٹھو۔ حضرت میاں میر کی بات سن کر درویش کو کچھ یاد آیا۔ اس نے گھبرا کر اپنی کمر پہ ہاتھ مارا، پھر دہشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت میاں میر نے درویش سے اس کی گھبراہٹ کا سبب پوچھا۔ کہنے لگا، میری کوئی چیز کھو گئی ہے، میں اس کی تلاش میں جاتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ بدحواسی کے عالم میں خانقاہ سے چلا گیا۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ خرقہ پوش درویش کی کمر کے گرد ایک تھیلی بندھی ہوئی تھی جس میں 122.5 روپے موجود تھے۔ جب درویش غسل کرنے کے لیے حمام میں داخل ہوا تو وہ تھیلی غائب ہوگی، مگر درویش کو اس کا احساس تک نہ ہوا۔ مگر جب حضرت میاں میر نے درویش سے کمر کھولنے کے لیے کہا تو اسے پتا چلا کہ وہ اپنی رقم سے محروم ہو چکا ہے۔ درویش اپنی کھوئی ہوئی تھیلی کی تلاش میں صبح سے شام تک سرگرداں پھرتا رہا، مگر جب اسے اپنی گم شدہ رقم نہ مل سکی تو پریشان چہرے اور تھکے قدموں کے ساتھ حضرت میاں میر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خرقہ پوش درویش کا سارا غرور رخصت ہو چکا تھا اور اب وہ ایک انتہائی شکستہ انسان نظر آ رہا تھا۔ شیخ، میں اپنی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میری کھوئی ہوئی چیز مجھے واپس دلا دیں۔ حضرت میاں میر نے اس کی گداگرانہ درخواست سن کر فرمایا، مجھے کیا معلوم تمہاری کیا چیز تھی اور وہ کہاں گم ہو گئی۔ آخر خرقہ پوش درویش افشائے راز پر مجبور ہو گیا، شیخ میری تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں 122.5 روپے موجود تھے۔ درویش کی بات سن کر حاضرین مجلس حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ حضرت میاں میر اس رقم کی طرف پہلے ہی اشارہ فرما چکے تھے۔ میں اس قابل کہاں کہ تمہاری کھوئی ہوئی رقم تمہیں لوٹا سکوں۔ حضرت میاں میر نے جواباً فرمایا۔ خرقہ پوش درویش پری مجلس میں بچوں کی طرح مچل گیا، شیخ یا تو میں اپنی رقم آپ سے لے کر جاؤں گا یا پھر مر جاؤں گا۔ درویش کا واویلا سن کر حضرت میاں میر نے فرمایا، دریا کے کنارے فلاں مقام پر ایک بڑی کشتی موجود ہے، اس میں ایک فقیر بیٹھا گدڑی سی رہا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تجھے تیری تھیلی دے دے گا۔ خرقہ پوش درویش بھاگتا ہوا دریا کے کنارے جا پہنچا۔ واقعتاً وہاں ایک بڑی کشتی موجود تھی جس میں ایک فقیر بیٹھا ہوا گدڑی سی رہا تھا۔ خرقہ پوش درویش کے پاس گیا، مگر دل میں یہی سوچتا رہا کہ یہ کوئی معمولی مزدور ہے۔ حضرت میاں میر نے جس فقیر کے متعلق فرمایا تھا وہ کوئی اور شخص ہوگا۔ ابھی خرقہ پوش درویش یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس فقیر نے سر اٹھایا اور بڑے عجیب انداز میں بولا، ہاں میں ایک مزدور ہوں، مگر میں اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں جس کے لیے حضرت میاں میر نے تجھے یہاں بھیجا ہے، اپنی تھیلی پہچان کر اٹھا کر لے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔